اگلے دن میں نے جوگندر پال کو ساتھ لیا اور ہم نشان سنگھ کے گھر چلے گئے۔ ہم دونوں سادہ کپڑوں میں تھے، اگر وردی میں جاتے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے اور خواہ مخواہ لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ میں وہاں تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ نشان سنگھ نے ہمیں اپنی بیٹھک میں بٹھایا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی سعیدہ کو لے آئی ہے اور اسے سمجھا دیا ہے کہ تھانے دار صاحب اس سے شانتا کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ نشان سنگھ نے یہ بھی بتایا کہ پہلے تو سعیدہ مان ہی نہیں رہی تھی، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ تھانے دار اسے تھانے میں بلا سکتا ہے تو وہ مان گئی۔ میں نے نشان سنگھ سے کہا کہ وہ سعیدہ کو اندر بھیج دے۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان لڑکی اندر آئی۔ اس کے پیچھے نشان سنگھ کی بیوی بھی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ سعیدہ کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ درمیانی سی شکل و صورت والی قبول صورت لڑکی تھی۔ میں نے اس کی گھبراہٹ اور جھجک دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ ذرا ہی دیر میں اس کا خوف دور ہو گیا اور وہ کھل کر باتیں کرنے لگی۔ میں مقتولہ کی ساڑی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ یہ ساڑی غور سے دیکھو، میں نے اسے کہا، اور بتاؤ کہ جس دن شانتا اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی کیا اس نے یہی ساڑی پہنی ہوئی تھی؟ سعیدہ نے ساڑی کو میرے ہاتھوں سے لے کر بڑے غور سے دیکھا۔ کچھ دیر وہ دیکھتی رہی۔ میرا خیال ہے شانتا نے بالکل ایسی ہی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ سعیدہ نے میری طرف دیکھ کر کہا، خوب غور کر کے دیکھو۔ میں نے سعیدہ سے کہا، خیال کے بجائے پورے یقین سے بات کرو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی جیب سے وہ چھلا نکالا جو مقتولہ کی لاش کے بائیں ہاتھ کی انگلی سے اتارا تھا۔ میں نے وہ چھلا اس کے سامنے رکھ کر کہا، اسے پہچانتی ہو؟ چھلے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر چھلا اٹھا لیا اور الٹ پلٹ کر غور سے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو، میں نے اس سے کہا۔ اس چھلے کو پہچانتی ہو؟ یہ تو شانتا کی انگلی میں تھا، سعیدہ نے کہا اور پوچھا، آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ شانتا کی انگلی میں تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے مستحکم لہجے میں کہا، یہ چھلا اسے… وہ آگے کچھ کہتی کہتی رک گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے صاف بات کروں گا تاکہ جو کچھ وہ مجھ سے چھپا رہی ہے کھل کر بتا دے۔ دیکھو سعیدہ، میں نے اسے کہا، مجھے شک ہے کہ تمہاری سہیلی کو قتل کیا گیا ہے۔ میں اس کے قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے کچھ چھپاؤ گی تو میں قاتل کو نہیں پکڑ سکوں گا۔ مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ اور قاتل کو پکڑنے میں میری مدد کرو۔ وہ میری بات سن کر بڑی حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے انداز میں بے یقینی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ تو پلیگ سے مر گئی تھی جی، اس نے کہا۔ اس کی خالہ کا خط آیا تھا۔ میں نے اسے کنویں سے ملنے والی لاش کے متعلق بتایا، پھر اس سے ملنے والی ساڑی اور چھلے کے متعلق بتایا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ چھلا شانتا کا ہی ہے، سعیدہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ ساڑی بھی شانتا کی ہی ہے۔ یہ چھلا اسے اکبر نے دیا تھا۔ یہ اکبر کون ہے؟ ساتھ والے گاؤں کا لڑکا ہے، سعیدہ نے کہا۔ شانتا اور اس کی محبت تھی، وہ چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن مذہب کی دیوار ان کے راستے میں حائل تھی۔ جس دن اکبر نے شانتا کو چھلا دیا تھا اسی دن اس نے مجھے دکھایا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ سعیدہ نے مجھے بڑی لمبی بات سنا دی۔ اس دوران کئی بار اس کے آنسو بھی نکل آئے۔ اس نے جو بات سنائی وہ میں مختصراً آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات تھی۔ گاؤں میں ایک مسلمان لڑکی کی شادی تھی۔ بارات ساتھ والے گاؤں سے آئی تھی۔ دلہا اکبر کا بڑا بھائی تھا۔ بارات دیکھنے کے لیے گاؤں کی لڑکیاں اور عورتیں باہر نکل آئی تھیں۔ شانتا بھی ان عورتوں میں شامل تھی۔ اسی موقع پر اکبر نے شانتا کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد اکبر ان کے گاؤں آتا جاتا رہا۔ اس کے بھائی کی سسرال وہاں تھی اور اس کے پاس بار بار آنے کا بڑا اچھا بہانہ موجود تھا۔ وہ ایک عورت کے ذریعے شانتا کو پیغام بھجوا دیتا۔ اس طرح ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا اور عہد و پیمان ہوتے رہے۔ ان کی شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لڑکی ہندو تھی اور لڑکا مسلمان۔ یہ تو آگ اور پانی کے ملاپ والی بات تھی۔ اکبر نے اپنے گھر بات کی تو اس کے باپ نے صاف انکار کر دیا۔ شانتا اکبر کی محبت میں مسلمان ہونے پر تیار تھی۔ اکبر نے اپنے باپ سے کہا کہ لڑکی مسلمان ہو جائے گی۔ اس کا باپ پھر بھی نہ مانا۔
اس کے باپ کا کہنا تھا کہ ہندوؤں کو جب پتہ چلے گا کہ ایک ہندو لڑکی نے مسلمان ہو کر ایک مسلمان سے شادی کر لی ہے تو وہ ہندو مسلم فساد ہو جائے گا۔ اکبر کے باپ کی سوچ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اکبر دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ کوئی راہ نہ پا کر انہوں نے گھروں سے بھاگ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی شانتا مر گئی۔ کیا شانتا کے بھائیوں کو اس کا علم تھا؟ میں نے ساری بات سن کر سعیدہ سے سوال کیا۔ 2 مہینے پہلے انہیں پتہ لگ گیا تھا، سعیدہ نے کہا۔ ان سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس پر ان کا رد عمل کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو پیار سے سمجھاتے رہے، سعیدہ نے کہا۔ پھر چھوٹے بھائی آنند لال نے ایک دن اسے بہت مارا۔ اس کے بعد شانتا بتاتی رہتی تھی کہ اکثر اس کے ساتھ مار پیٹ ہونے لگی ہے۔ کیا شانتا نے تمہیں کبھی بتایا تھا؟ میں نے پوچھا کہ اس کے بھائیوں نے اسے قتل کی دھمکی دی تھی۔ شانتا مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تھی، سعیدہ نے کہا۔ ایک دن شانتا نے بتایا کہ آج اس کے بھائیوں نے اسے بہت مارا ہے۔ اس نے بتایا کہ آنند لال نے تو اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبا لی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج میں اس کا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ شانتا کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں تو بڑے بھائی مدن لال نے اس کی گردن آنند لال سے چھڑائی اور اسے سمجھانے لگا کہ اس کو مار کر تم خود بھی پھانسی چڑھ جاؤ گے۔ بڑے بھائی نے یہ بھی کہا کہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس دن شانتا بہت روئی تھی۔ سعیدہ کے بیان سے میری تفتیش بہت آسان ہو گئی تھی۔ صاف نظر آنے لگا تھا کہ دونوں بھائیوں نے مل کر یا چھوٹے بھائی اکیلے نے شانتا کو قتل کیا ہے۔ تمام واقعاتی شہادتیں دونوں بھائیوں کے خلاف جا رہی تھیں۔ اب مدن لال اور آنند لال سے پوچھ گچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے سعیدہ کا شکریہ ادا کیا اور اسے سمجھایا کہ اس نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں وہ کسی کو پتہ نہ چلیں۔ اس کے بعد میں اور جوگندر پال وہاں سے واپس آ گئے۔ جوگندر پال نے سعیدہ کا سارا بیان لکھ لیا تھا۔ سعیدہ کا بیان لینے میں بہت وقت لگ گیا تھا۔ میرا ارادہ وہاں سے سیدھا شانتا کے گھر جا کر اس کے بھائیوں سے پوچھ گچھ کرنے کا تھا، لیکن جوگندر پال نے کہا کہ دونوں بھائیوں کو تھانے بلا کر پوچھ گچھ کی جائے تو بہتر ہوگا۔ مجھے جوگندر پال کی یہ تجویز اچھی لگی۔ تھانے کی اپنی ایک دہشت ہوتی ہے اور ملزم نروس ہو جاتا ہے۔ تھانے پہنچ کر میں نے کاغذی کارروائی کی۔ پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں نے ایک کانسٹیبل کو بڈیالہ گاؤں بھیجا کہ وہ شانتا کے بھائی آنند لال کو بلا لائے۔ میں نے کانسٹیبل کو یہ بھی کہا کہ اسے کسی سے بات نہ کرنے دے اور سیدھا تھانے لے آئے۔ کانسٹیبل اسی وقت چلا گیا۔ میں تھانے کے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے مقتولہ کی ساڑی کو اب نمایاں جگہ رکھنے کے بجائے اپنی میز کی دراز میں رکھ لیا تھا۔ لاش کے ہاتھ سے ملنے والا چھلا میری جیب میں محفوظ تھا۔ 1-1.5 گھنٹے بعد وہ کانسٹیبل آ گیا جسے میں نے آنند لال کو لانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ آنند لال کو لے آیا تھا۔ میں نے اسے آنند لال کو اندر بھیجنے کو کہا۔ کانسٹیبل نے آنند لال کو اندر بھیج دیا۔ وہ اندر آیا تو میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ آنند لال سے میری دوسری ملاقات تھی۔ آنند لال خوبصورت جوان تھا۔ اس کا رنگ گورا تھا اور چہرے کے نقش تیکھے تھے۔ یہ لوگ ہندو راجپوت تھے۔ یہ عام ہندوؤں کی طرح بزدل، موٹے اور پلپلے جسم کے مالک نہیں ہوتے تھے۔ عزت غیرت کے معاملے میں قتل تک کرنے سے نہیں چوکتے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی 2-4 باتیں کیں اور پھر باتوں کو شانتا کی موت کی طرف لے آیا۔ باتوں باتوں میں میں نے مقتولہ کی ساڑی دراز سے نکالی اور آنند لال کے آگے پھینک دی۔ آنند لال آگے کو جھک کر دونوں ہاتھ میز پر رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ ساڑی اس کے ہاتھوں کے پاس گری تو وہ یوں بدک کر پیچھے ہٹا جیسے میں نے ساڑی نہ پھینکی ہو، کوئی زہریلا سانپ اس کی طرف پھینکا ہو۔ میں نے دیکھا وہ خوف زدہ نظروں سے ساڑی کو گھور رہا تھا۔ یہ شانتا کی ساڑی ہے نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ہاں جی۔ نہیں جی، اس نے بو کھلا کر کہا۔ مجھے کیا معلوم یہ کس کی ساڑی ہے؟ اس دن شانتا نے یہی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ کوئی جواب دینے کے بجائے ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا اتنے اچھے صحت مند نوجوان کا رنگ دق کے مریضوں کی طرح پیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا اور ذرا سختی سے اسے جواب دینے کو کہا۔ ساڑی تو ایسی ہی تھی، اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ وہ تو دوسرے شہر خالہ کے گھر چلی گئی تھی، یہ ساڑی آپ کو کہاں سے ملی؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس اسے گھورتا رہا۔ شانتا کی موت کی اطلاع کیسے ملی تھی؟ میں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ خالہ نے خط لکھا کہ شانتا مر گئی ہے، آنند لال نے کہا۔ اب وہ تھوڑا سا سنبھل گیا تھا۔ وہ خط کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ خط میں نے سنبھال کر رکھا ہے، آنند لال نے کہا۔ میرے صندوق میں پڑا ہے۔
میں نے خط کو قبضے میں لینا ضروری سمجھا اور اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ آنند لال کے گھر جائے اور اس کی بھابھی سے کہے کہ آنند لال نے صندوق میں رکھا ہوا وہ خط منگوایا ہے جس میں شانتا کی موت کی اطلاع ہے۔ آنند لال نے بھی کانسٹیبل کو خط کے متعلق سمجھا دیا۔ کانسٹیبل اسی وقت چلا گیا۔ سنا ہے شانتا ایک مسلمان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے؟ یہ غلط بات ہے، اس نے تڑپ کر کہا، ہماری بہن ایسی نہیں تھی۔ یہ بالکل صحیح ہے، میں نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، تم اس سے اس بات پر مارتے پیٹتے رہتے تھے اور جب وہ کسی بھی طرح نہ مانی تو تم نے اسے قتل کر دیا۔ میری بات سن کر وہ قسمیں کھا کھا کر اور اچھل اچھل کر انکار کرنے لگا۔ شانتا کا سر کہاں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور آگے کو جھک کر اس سے پوچھا۔ اس کا رنگ بحال ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن میری بات سن کر لاش کی طرح سفید پڑ گیا اور آنکھیں باہر نکل آئیں۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر اس سے بولا نہ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اب ٹوٹ گیا ہے اور اقبالی بیان دے دے گا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر اور دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ قتل تم نے اکیلے کیا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا، یا دونوں بھائیوں نے مل کر قتل کیا تھا؟ وہ کچھ بھی نہ بولا، بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اقبالی بیان دے دے تو میں اس کی مدد کروں گا اور کم سے کم سزا دلواؤں گا۔ ابھی میں اسے اقبالی بیان کے لیے زور دے رہا تھا کہ وہ کانسٹیبل واپس آ گیا جو آنند لال کے گھر سے خط لینے گیا تھا۔ وہ خط لے آیا تھا۔ میں نے خط کھول کر پڑھا۔ آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد مجھے خط کی تحریر پوری طرح یاد نہیں رہی۔ کچھ اس قسم کا مضمون تھا کہ ہمارے علاقے میں پلیگ کی وبا پھیل گئی ہے، شانتا کو پلیگ نے پکڑ لیا تھا اور اس کا دیہانت ہو گیا ہے۔ آپ سب لوگ آ جاؤ۔ گاؤں والوں کے اصرار پر میں اس کا کریا کرم جلدی کرنے پر مجبور ہوں، مجھے क्षमा کر دینا۔ آگے خالہ کا نام لکھا تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اس کا نام تھا رام پیاری۔ میں نے اس بات کی بھی تصدیق کرنی تھی کہ یہ خط واقعی شانتا کی خالہ نے لکھا ہے۔ میں نے لفافہ دیکھا تو اس پر اس شہر کی مہر لگی ہوئی تھی جہاں خالہ رہتی تھی۔ مہر کے ساتھ تاریخ بھی لکھی تھی۔ میں نے تاریخ دیکھی تو وہ 16 جون لکھی تھی۔ میں نے ایک خیال کے تحت آنند لال سے پوچھا کہ شانتا کس تاریخ کو خالہ کے گھر گئی تھی۔ خط کی وجہ سے آنند لال کچھ حوصلے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ 16 تاریخ کو گئی تھی، اس نے انگلیوں پر حساب لگا کر بتایا۔ شانتا وہاں جا کر کتنے دنوں بعد مر گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ 2 دن، وہ وہاں بالکل ٹھیک رہی، آنند لال نے کہا۔ پھر تیسرے دن وہ مر گئی تھی۔ اس کے جواب سے خط کا فراڈ ہونا ثابت ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ شانتا 16 تاریخ کو خالہ کے گھر گئی تھی، جبکہ جس خط میں شانتا کی موت کی اطلاع لکھی گئی تھی وہ بھی 16 تاریخ کو وہاں سے پوسٹ ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ خالہ بھی قتل کی اس سازش میں شریک ہے۔ اس خط سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ شانتا کو 16 تاریخ کو ہی قتل کر دیا گیا تھا اور اسی دن خط بھی پوسٹ کر دیا گیا تھا۔ یہاں قاتلوں سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں ٹہلتے ٹہلتے آنند لال کے قریب کھڑا ہو گیا اور لفافے کا مہر والا حصہ اوپر کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے انگلی رکھ کر اسے مہر دکھائی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تاریخ پڑھو۔ اب بتاؤ، میں نے کہا، تم کہتے ہو کہ شانتا 16 تاریخ کو یہاں سے گئی تھی اور تیسرے دن مر گئی تھی۔ یہ خط بھی 16 تاریخ کو لکھا گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دن وہ یہاں سے گئی اسی دن اس کے مرنے کی اطلاع بھی ڈاک سے بھیج دی گئی ہو؟ وہ جی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ میرے خیال میں شانتا 12 تاریخ کو گئی تھی، مجھے یاد نہیں رہا۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا۔ وہ مجھے چکر دینے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ وہ کرسی سمیت الٹ کر پیچھے جا گرا۔ اس کی ٹانگیں اوپر ہو گئیں۔ وہ ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور اوپر کو کھینچے۔ وہ تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے دھکا دے کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو الٹا لٹکا دوں گا۔ میں نے اس سے کہا، جلدی بتاؤ، شانتا کو تم نے قتل کیا تھا یا مدن لال نے، یا تم دونوں بھائیوں نے مل کر یہ کام کیا تھا؟ قتل میں نے کیا تھا، آنند لال نے کہا۔ مدن لال بھی تمہارے ساتھ تھا؟ مدن بھائی نے کچھ نہیں کیا تھا، آنند لال نے پھر کہا۔ شانتا کو میں نے مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ غیرت کی بات تھی، آنند لال نے نظریں جھکا کر کہا۔ صاف صاف بتاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا، گول مول باتیں نہ کرو۔ وہ ایک مسلمان سے ملتی تھی، آنند لال نے بدستور نظریں نیچی کیے ہوئے کہا۔
وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ آپ خود ہی سوچیں، وہ اپنا دھرم بھرشٹ کر رہی تھی۔ میں نے آنند لال سے کہا کہ وہ اپنا بیان پوری تفصیل سے دے۔ آنند لال سے بیان لینے سے پہلے میں نے اپنے ASI جوگندر پال کو کہا کہ وہ 2 کانسٹیبل ساتھ لے کر جائے اور آنند لال کے بڑے بھائی مدن لال کو تھانے میں لے آئے۔ میں نے اسے دکان کا پتہ سمجھا دیا جو مجھے آنند لال نے بتایا تھا۔ جوگندر پال اسی وقت چلا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، قاتل، کنواں اور چھلا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آنند لال نے بڑا ہی لمبا بیان دیا جو میں آپ کو مختصر کر کے اور غیر ضروری تفصیلات حذف کر کے سنا رہا ہوں۔ اس دوران جہاں ضرورت پڑی میں اس سے سوال بھی کرتا رہا۔ اس طرح جو بات سامنے آئی وہ پیش ہے۔ یہ لوگ ہندو راجپوت تھے اور ان کے باپ کی پرچون کی دکان تھی۔ دونوں بھائی بہن سے بڑے تھے۔ بڑے بھائی مدن کی شادی کے 1.5 سال بعد ان کا باپ ہیضے کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ ان کی ماں کو TB کا مرض تھا جس کا خاطر خواہ علاج نہیں کروایا گیا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر چارپائی پر ہی پڑی رہتی تھی۔ شانتا گھر بھر کی لاڈلی تھی اور سب ہی اس سے پیار کرتے تھے۔ وہ جب بڑی ہوئی تو بہت خوبصورت نکلی۔ زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے وہ کچھ خودسر اور ضدی ہو گئی تھی۔ ہندو ہونے کی وجہ سے اس پر ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ وہ پردہ کرے اور باہر نہ نکلا کرے۔ وہ بڑی آزادی سے گاؤں بھر میں پھرتی تھی۔ اس کا زیادہ میل ملاپ ایک مسلمان لڑکی سعیدہ کے ساتھ تھا جسے دونوں بھائی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ شانتا کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، اس لیے برداشت کر لیتے تھے۔ پھر شانتا کی ملاقات اکبر سے ہو گئی۔ اس دور کے معیار کے مطابق صحت مند اور خوبرو جوان تھا۔ پہلی نظر میں وہ شانتا کے دل میں اتر گیا تھا۔ دونوں میں ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ گاؤں میں کسی کا راز نہیں رہتا۔ آہستہ آہستہ یہ بات پھیلنے لگی اور دونوں بھائیوں کے کانوں تک جا پہنچی۔ انہوں نے شانتا سے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا کہ یہ بات سچ ہے اور وہ اس مسلمان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ دونوں بھائیوں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ وہ یہ خیال دل سے نکال دے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، مگر شانتا اپنے ارادے پر ڈٹی رہی اور اکبر سے ملنے سے باز نہ آئی۔ اس بات پر اسے مارا پیٹا بھی گیا، لیکن وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ایک روز غصے میں آ کر آنند لال نے اس کا گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن بڑے بھائی مدن لال نے شانتا کو چھڑا دیا۔ مدن لال ٹھنڈے دل و دماغ کا آدمی تھا۔ نوجوان ہونے کی وجہ سے آنند لال بڑا غسیلا اور ہاتھ چھٹ تھا، لیکن مدن لال اسے قابو کیے رکھتا تھا۔ دونوں بھائی اس مسئلے کے حل کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کی پورے گاؤں میں بدنامی ہو رہی تھی۔ لوگ منہ پر تو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے بڑی شرمناک باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اکبر کو ہی غائب کروا دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مدن لال نے یہ تجویز یہ کہہ کر رد کر دی کہ یہ بات سب کو معلوم ہے، پولیس کا شک سیدھا ان پر آئے گا۔ سوچ کر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اگر شانتا کسی طریقے سے نہ مانی تو اسے کسی ایسے طریقے سے مار دیا جائے کہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ انہی دنوں ان کی خالہ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بہن کی بیمار پرسی کے لیے آئی تھی۔ یہیں سے مدن لال کے دماغ میں ایک خیال ابھرا اور اس نے یہ منصوبہ آنند لال کو بتایا تو آنند لال اس سے متفق ہو گیا۔ چند دن بعد ان کی خالہ نے واپس جانا تھا۔ آنند لال نے شانتا سے کہا کہ وہ خالہ کے ساتھ چلی جائے اور 2-4 دن وہاں رہ آئے۔ شانتا یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور خالہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ منصوبے کے مطابق خالہ کی واپسی کے دن دونوں بھائی خالہ کو اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے ساتھ چل پڑے۔ اسٹیشن وہاں سے خاصا دور تھا۔ انہوں نے 2 گھوڑیاں لے لیں، ایک پر خالہ کو اور دوسری پر شانتا کو بٹھایا اور چل پڑے۔ راستہ بعض جگہ سے بالکل سنسان اور اجاڑ تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر طے شدہ پروگرام کے مطابق مدن لال نے خالہ سے کہا کہ وہ شانتا کو ساتھ نہ لے جائے۔ بہانہ یہ بنایا کہ اسے خیال نہیں رہا تھا کہ اس کی یعنی مدن لال کی بیوی اپنی ماں کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی ہے اور وہ 1 ہفتے بعد آئے گی۔ گھر میں ماں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ دونوں بھائیوں نے اصرار کر کے شانتا کو اور اپنی خالہ کو اس بات پر رضامند کر لیا۔ شانتا بھی بھائیوں کے ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ گاڑی شام کے 6 بجے آئی۔ انہوں نے خالہ کو گاڑی میں سوار کروا کے رخصت کر دیا اور شانتا کو گھوڑی پر بٹھا کر واپس چل پڑے۔ منصوبے کے مطابق انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا جو نسبتاً زیادہ ویران اور جنگلاتی تھا۔ شانتا نے پوچھا تو اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا گیا کہ یہ مختصر راستہ ہے، جلدی گاؤں پہنچ جائیں گے۔
جب وہ مقرر کردہ جگہ پر پہنچے تو مدن لال نے جو شانتا والی گھوڑی کی لگام پکڑے ہوئے تھا شانتا سے کہا کہ وہ ذرا نیچے اتر آئے، آگے اترائی ہے کہیں وہ گھوڑی سے گر نہ پڑے۔ گرمیوں کی وجہ سے شام جلدی نہیں ہوتی تھی، اس لیے 6 بجے سے اوپر وقت ہونے کے باوجود ابھی دن کی ہلکی ہلکی روشنی باقی تھی۔ شانتا نہیں جانتی تھی کہ اس کے جان سے زیادہ چاہنے والے بھائی اس کی جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ اپنے انجام سے بے خبر وہ بڑے اطمینان سے نیچے اتر آئی۔ آنند لال ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے اپنی کمر پر بندھے تھیلے سے تیز دار ٹوکا نکالا اور پیچھے سے شانتا کی گردن پر زوردار وار کیا۔ شانتا کی گردن آدھی کٹ گئی، اسے ہائے کرنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ وہیں گر پڑی۔ آنند لال نے دوسرا وار کیا تو سر صاف کٹ کر الگ ہو گیا۔ وہ دونوں وہیں کھڑے اپنی بہن کا خون مٹی میں ملتا دیکھتے رہے۔ جب خون بہنا بند ہو گیا تو انہوں نے گھوڑی پر ڈالی ہوئی بوری اتاری اور شانتا کی سربریدہ لاش بوری میں ڈال کر بوری کا منہ بند کر دیا۔ جس جگہ انہوں نے ساری کارروائی کی تھی وہاں سے دن کے وقت بھی اکا دکا لوگ ہی گزرتے تھے، شام کے وقت تو کسی کی آمد کا رتی بھر امکان نہیں تھا، اس لیے انہیں اطمینان سے ساری کارروائی پوری کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے راستے سے ہٹ کر جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے درمیان ایک موزوں جگہ خاصا گہرا گڑھا کھودا۔ اس گڑھے میں شانتا کا سر اور ٹوکا دبانے کے بعد انہوں نے مٹی ڈال کر گڑھے کا منہ بند کر دیا اور زمین اچھی طرح ہموار کر دی۔ گڑھے سے نکلنے والی جو مٹی باقی بچ گئی تھی وہ انہوں نے جائے قتل پر پھیلے ہوئے خون پر پھیلا کر دھبوں کو چھپا دیا۔ انہیں پتا تھا کہ یہاں کچھ دور ایک خشک کنواں ہے۔ وہ شانتا کی لاش والی بوری گھوڑی پر رکھ کر کنویں تک لے گئے اور پھر بوری کنویں میں پھینک دی۔ وہاں سے وہ ایک قریبی نالے پر گئے اور اپنے ہاتھ پاؤں اچھی طرح دھوئے تاکہ اگر اتفاقیہ خون کا کوئی داغ ان کے جسم پر رہ گیا ہو تو دور ہو جائے۔ سارا کام ان کے منصوبے کے مطابق بڑی صفائی اور تیزی سے مکمل ہو گیا۔ لاش ٹھکانے لگانے کے بعد مدن لال دونوں گھوڑیاں لے کر گاؤں کی طرف چل پڑا اور آنند لال ریلوے اسٹیشن کی طرف۔ آنند لال نے وہاں سے اس شہر کا ٹکٹ لیا جہاں کے ایک گاؤں میں اس کی خالہ رہتی تھی۔ اگلی گاڑی پر وہ وہاں پہنچ گیا۔ وہاں اتر کر وہ خالہ کے گاؤں چلا گیا اور پہلے سے لکھا ہوا خط اس نے گاؤں والے لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ یہ وہی خط تھا جس میں یہ اطلاع لکھی تھی کہ شانتا طاعون کی وجہ سے مر گئی ہے۔ خط پوسٹ کر کے آنند لال اسی روز رات تک واپس پہنچ گیا۔ پھر جب 2-3 دنوں بعد وہ خط انہیں ملا تو انہوں نے سارے گاؤں میں اس خط کی تشہیر کی اور شانتا کا باقاعدہ ماتم بھی کیا۔ کسی کو شک تک نہ ہوا کہ وہ اپنی بہن کو ایک مسلمان سے محبت کرنے کے جرم میں ٹھکانے لگا چکے ہیں۔ وہ دونوں بالکل مطمئن تھے۔ وہ اپنے جرم کے سارے ثبوت اور شواہد مٹا چکے تھے، لیکن خدا دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات آپ پہلے سن چکے ہیں۔ میں ان دونوں بھائیوں کی ذہانت پر حیران تھا۔ انہوں نے بڑی عقل مندی سے سارا منصوبہ تیار کیا تھا اور پھر اس پر اتنی ہی عقل مندی سے عمل بھی کیا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ خدا دیکھ رہا تھا۔ خط کے معاملے میں آنند لال سے غلطی ہو گئی اور اس نے تاریخ کا خیال نہ رکھا۔ میں نے فوری طور پر آنند لال کی تحریر کا ایک نمونہ حاصل کیا اور اسے خط کے ساتھ ملا کر دیکھا۔ دونوں تحریریں بالکل ایک جیسی تھیں۔ یہ خط میں نے عدالت میں پیش کرنا تھا۔ آنند لال کے بیان پر اس کے دستخط کروانے کے بعد میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اب مجھے جوگندر پال کا انتظار تھا جسے گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا جب جوگندر پال مدن لال کو لے کر آ گیا۔ اس نے مدن لال کو ہتھکڑی نہیں لگائی تھی۔ میں نے اسے آنند لال کے بیان کے بارے میں بتایا اور اسے کہا کہ وہ بھی بلا چوں چرا بیان دے دے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آنند لال واقعی اقبال جرم کر چکا ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ اسے ساتھ لے جا کر حوالات میں بند اس کا بھائی دکھا دو اور ان کو آپس میں کوئی بات نہ کرنے دینا۔ کانسٹیبل نے میری ہدایات پر عمل کیا اور مدن لال کو حوالات میں بند آنند لال سے ملوا کر واپس لے آیا۔ اب کیا کہتے ہو؟ میں نے اس سے کہا۔ بیان دو گے یا نہیں؟ میں بیان دے دوں گا، مدن لال نے کہا۔ آپ آنند کو چھوڑ دیں، میں سارا الزام اپنے سر لینے کو تیار ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پہلے بیان دے، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے بھی آنند لال کی طرح بیان دے دیا۔ اس کے بیان سے آنند لال کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ اب مجھے شانتا کے سر اور آلہ قتل کی برآمدگی کرنا تھی۔ اس کے لیے 2 معزز گواہوں کی ضرورت تھی جو میں نے جوگندر پال سے کہہ کر فوری طور پر بڈیالہ گاؤں کے نمبردار اور ایک معزز آدمی کو لے آئے۔
میں نے دونوں بھائیوں کو حوالات سے نکلوا کر ہتھکڑیاں لگوائیں اور جائے واردات پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا کہ آنند لال میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بلوا لیا۔ کانسٹیبل اسے لے کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے بھی وہی بات کہی جو اس سے پہلے مدن لال کہہ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا بڑا بھائی شادی شدہ ہے اور ایک بچی کا باپ بھی ہے، وہ قتل کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے گا اور میں اس کے بھائی کو اس کیس سے نکال دوں۔ سچ پوچھیں تو مجھے ان دونوں بھائیوں سے ذرا بھی ہمدردی نہیں تھی۔ جس طرح انہوں نے اپنی معصوم بہن کو قتل کیا تھا، اس سے میرے دل میں ان کے خلاف نفرت بھر گئی تھی۔ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں قانون کے تقاضے پورے کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد جوگندر پال نمبردار اور ایک معزز آدمی کو لے کر آ گیا۔ میں نے دونوں ملزموں کو ساتھ لیا اور ہم ان کی رہنمائی میں جائے واردات کی طرف چل دیے۔ ہم نے 2 تانگے منگوا لیے تھے۔ اب رات ہو رہی تھی، لیکن میں ارادہ کیے ہوئے تھا کہ اس کیس کو آج ہی نمٹا کر چھوڑوں گا۔ اس کیس میں مجھے زیادہ تفتیش نہیں کرنی پڑی تھی، قدرت نے میری مدد کی تھی اور اتفاقاً مجھے کچھ ایسی باتوں کا علم ہو گیا جن کی وجہ سے تفتیش آسان ہو گئی۔ جائے واردات کے پاس پہنچ کر آنند لال اور مدن لال وہ جگہ ڈھونڈنے لگے جہاں انہوں نے اپنی بہن شانتا کا سر دفن کیا تھا۔ اندھیری کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں نے تھانے سے سیلوں والی ٹارچیں ساتھ لے لی تھیں۔ ان کی روشنی میں انہوں نے وہ جگہ تلاش کر لی اور آنند لال نے اس جگہ کی نشاندہی کی۔ میرے کہنے پر وہ زمین پر بیٹھ گیا اور گواہوں کے سامنے گھڑے سے مٹی نکال کر ٹوکا اور بہن کا ادگلا سر نکال کر باہر رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ آنند لال کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا سارا جسم سردی لگے مریض کی طرح لرز رہا تھا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کر کے دونوں گواہوں سے اس پر انگوٹھے لگوائے اور ہم تھانے آ گئے۔ میں نے دوسرے گاؤں سے اکبر کا بیان بھی لیا۔ یہ ضروری تھا۔ سب سے زیادہ اہم بیان سعیدہ کا تھا۔ اس کے علاوہ کیس کے خالی خانے پر کرنے کے لیے جو بھی ضرورت تھی میں نے پوری کر لی۔ میں نے شانتا کی خالہ والے شہر اور گاؤں سے یہ سرکاری رپورٹ بھی منگوا لی تھی کہ ان دنوں وہاں طاعون بالکل نہیں پھیلا تھا۔ شانتا کی خالہ سے بھی یہ بیان لے لیا تھا کہ شانتا کے بھائی اسے ریلوے اسٹیشن سے ہی واپس لے گئے تھے۔ غرض میں نے بڑا مضبوط کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ سیشن جج نے دونوں بھائیوں کو سزائے موت دی۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی، جس کے نتیجے میں مدن لال کی سزائے موت عمر قید میں بدل گئی اور آنند لال کی سزائے موت برقرار رکھی گئی۔